یہ چیز ذہن نشین کرے، کس کے ساتھ میں نے دوستی رکھنا ہے، میرا دوست کیسا ہونا چاہیے، یہ چیز ذہن نشین کرے۔ آپ کا دوست جاہل نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دوست جاہل نہیں ہونا چاہیے، جس کے ساتھ آپ دوستی رکھتے ہیں نا وہ جاہل نہ ہو۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ اس کے آگاہی، اس کے علم، اس کے حلم، اس کے تقوی کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اس کا مال کو دیکھتے ہیں، اس سے کچھ ملے گا۔ یعنی کیوں؟ اس کی دوستی حقیقت میں دوستی نہیں ہے، اس مال کی دوستی ہے، اس سے کچھ ملے، بندہ جیسا بھی ہو، میرے لیے نقصان پہنچانا والا ہو، فائدہ پہنچانے والا ہو، جیسا بھی ہو، اس سے ملے تو جو ہے وہ ملنے تک اس کی دوستی ہوتی ہے۔ اگر جو ہے کھا پی کے ختم کیا تو دوستی چھوڑ دیا۔ دوست اس کو بناؤ جو تمہیں کچھ دے دیں، کچھ تمہیں علم دے دیں، کچھ تمہیں حلم دے دیں، کچھ تمہیں تقوی دے دیں، کچھ تمہیں اس دنیا کے فکر دے دیں، اس دنیا کا فکر دے دے تمہیں۔ ایسے لوگوں کو دوست بناؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھو، ایسے لوگوں کے ساتھ روابط رکھو، تاکہ جو ہے وہ تمہیں وہاں سے اس دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ وہ دے دیں۔ ٹھیک؟ اب آ جائیں جناب جو ہے وہ کیا ہے، جاہل اور عالم میں کیا فرق ہے۔ عالم اور جاہل میں بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، دو بھائی تھے، گور طلب چیز سے دو بھائی تھے، ایک نے کہا عبادت افضل ہے، ایک نے کہا نہیں علم افضل ہے۔ دو بھائی تو دوست بھی نہیں ہے، وہ تو یعنی بازو ہیں ایک دوسرے کے۔ ایک نے کہا جناب علم بہتر ہے، افضل ہے، ایک نے کہا نہیں عبادت جو ہے افضل ہے۔ جو علم افضل ہے کہا وہ مدرسے کے پیچھے چلا گیا، جو عبادت افضل ہے کہا وہ جنگل کی طرف چلا گیا عبادت کرنے کے لیے۔ ٹھیک؟ کافی عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، اس کے بعد وہ جو مدرسے میں جا کے علم حاصل کر رہا تھا اس نے کہا وہ میرا رسول رحیم تھا۔ دیکھیں علم یہ ہے، علم یہ کہتا ہے یہ میرا رسول رحیم تھا، میرا بھائی تھا، میرا بازو تھا، میرے جو ہے کمر کا جو کی قوت تھی، آخر وہ چلا گیا ہے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جنگل چلا گیا ہے، خبر لینا میرا فریضہ ہے، لہٰذا میں خبر لے لوں گا۔ وہ پوچھتے پوچھتے وہاں جا کے چرواہوں سے پوچھا کہ جنگل میں ایسا کوئی بندہ، ہاں فلانی جگہ میں ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، فلانی جگہ میں ایک بندہ عبادت کر رہا ہے۔ چلتے چلتے وہاں گیا تو دیکھا کہ آنکھ میں ایک پٹی باندھی ہوئی ہے، کوئی چیز باندھا ہوا ہے اور عبادت میں مصروف ہے۔ تو اس نے جا کے کہا کہ بھائی آخر یہ کیا ہوا ہے، آنکھ کو کیا ہوا ہے، کیوں باندھا ہے؟ ہوا کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن جو ہے میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے مصلی میں ایک چوہا آیا، میں نے اس کو مارا، مارنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہے میں نادم ہو گیا، میں نے غلط کیا ہے، اس کے کفارہ جو ہے وہ کیا ہے اتارنے کے لیے میں نے اس چوہے کو آنکھ میں باندھ کے جو ہے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے جہالت۔ یہ دیکھیں جہالت اسی کا نام ہے۔ چوہا جو ہے آنکھ میں باندھ کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نے کھولا تو وہ چوہا اندر سڑ گیا تھا، سڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ ٹھیک؟ تو یہ ہے وہ جہالت، یعنی اس جاہل کی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں کہا پیغمبر اسلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو ہے وہ وہی نازل کیا، تو وہاں یہ نہیں کہا جا کہ تم صدقہ دے دو، تم خیرات کرو، تم فلانی کرو، نہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے، پڑھو۔ یہ ہے وہ علم جہاں سے انسان کی تعمیر ہوتی ہے، انسان کی بلندی یہاں اس علم کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ جس کے پاس آگاہی نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ دوسروں کا دشمن نہیں، اپنا بھی دشمن، سب سے بڑا دشمن اپنا ہے۔ جاہل کہا، روایات میں کہا جہالت موت سے بدتر ہے۔ موت ایک مرتبہ آتی، جاہل ہر بار مرتا ہے، دن بھر مرتا ہے۔
جاہل جو ہے وہ روزانہ مرتا ہے، لیکن موت ایک مرتبہ مارتی ہے، جہالت ہمیشہ مارتی رہتی ہے۔ تو اس لیے میرے مولا نے، مولا حسن عسکری علیہ السلام، ہماری جانیں قربان ہو ایسی ہستیوں کے اوپر۔ خدا شاہد ہے، ایسی ہستیاں ہمیں اللہ نے دیا ہے جو ہمیں اس قسم کے جو ہے وہ یعنی گوہر بار کلمات ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور فرماتے صدیق الجاہل، جاہل دوست تعبن، جاہل دوست انسان کے لیے ہمیشہ رنج اور غم کا سبب بنتا ہے، ہمیشہ مصیبت کا سبب بنتا ہے۔ جس جاہل کے ساتھ آپ نے دوستی کی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے نقصان پہنچا سکتا ہے، فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ایک شعر بھی ہے نا، تا توانی میں گریز از یار بد، وہی یار بد ہے جاہل۔ بدترین دوست سے جاہل، جتنا ہو سکے بدترین یار سے، برے دوست سے، جاہل دوست سے جو ہے پرہیز کرو، دور رہو اس سے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ کالے سانپ زہریلے سانپ سے بھی وہ بدتر ہے۔ زہریلا سانپ تمہیں ڈس مارے گا تو تمہیں مار دے گا، جان لے لے گا، لیکن جاہل دوست، نادان دوست، برا دوست جو ہے وہ تمہاری جان بھی لے لے گا، ایمان بھی لے لے گا۔ جان بھی لے لے گا، ایمان بھی لے گا۔ بڑی باتیں تھیں لیکن وقت نہیں ہے۔ ہمیشہ اور ہمیشہ معاویہ جو ہے وہ عراقیوں کے جہالت پر سوار ہو کے کامیاب ہوا ہے، تلوار سے کامیاب نہیں ہوا ہے، جہالت پر سوار ہو کے کامیاب ہوا ہے۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو ان پاک ہستیوں کے کلمات، ان پاک ہستیوں کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ مالک خالق